اللہ اللہ۔ محترم سامعین، قادسیہ کا میدان جنگ ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ شراب پی لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو مسلمان فوجوں کے سپہ سالار ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کو زنجیروں میں جکڑ دو اور میدان جنگ سے واپس بلا لو۔ ایک کمانڈر نے کہا کہ سپہ سالار میدان جنگ ہے، ان سے غلطی ہو گئی، دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، چھوڑ دیجئے، اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، یا تو کسی کو مارے گا یا مر جائے گا، ان کو زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان پر ایمان لانے والے لوگ تلواروں اور بازوؤں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں اس شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس کی وجہ سے کہیں میرے رب کی رحمتیں منہ ہی نہ موڑ جائیں، جاؤ انہیں زنجیریں پہنا دو۔ سپہ سالار کے حکم پر انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور خیمے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ زنجیروں میں جکڑے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ میدان جنگ خوب گرم ہے۔ بے بسی اور لاچارگی سے میدان جنگ کی جانب دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں کہ ہائے کوئی میری زنجیروں کو کھول دو، میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، ہائے مجھے کوئی کھولنے والا نہیں، اور مسلسل آہو بکا کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اہلیہ دوسرے خیمے کے اندر موجود ہیں۔ زنجیروں میں جکڑے حضرت ابو محجن رضی اللہ عنہ نے دوسرے خیمے میں ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پکار کر کہتے ہیں کہ اے زوجہ سعد، میری زنجیروں کو کھولنے میں میری مدد کریں، مجھ سے مسلمانوں کا گرتا کہ تم نے گناہ کیا ہے اور سپہ سالار نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو محجن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر زندہ رہا تو خود آ کے زنجیریں پہن لوں گا، خدا را مجھے رہا کر دیں، میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر پر شکست کے آثار گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ کافروں نے ایک ایک صف پر حملے کیے، صفیں الٹنے لگیں۔ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کی آہوں اور سسکیوں کو دیکھ کر سعد رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ان کی زنجیروں کو کھول دیا۔ حضرت ابو محجن رضی اللہ عنہ اپنی زرہ نہیں پہنی، بختر بند نہیں پہنا، ننگے جسم کافروں کی ایک ایک صف پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان دنوں سخت بیمار تھے اور ایک بلند جگہ پر میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہر ایک صف درہم برہم ہے
لیکن ایک تنے تنہا آدمی آتا ہے، کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیتا ہے، اور وہ جس طرف بھی جاتا ہے بجلی بن کر گرتا ہے اور خرمنوں کو جلاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ جس طرف مڑتا ہے کافر کٹ کٹ کر گرتے چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں۔ اس نے کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسی مجاہد کی ہمت اور شجاعت کی بدولت اللہ پاک نے مومنوں کو فتح عطا فرما دی۔ مسلمان واپس ہوئے، کمانڈر نیچے اترے، دیکھوں وہ جوان کون تھا؟ اب وہ صفوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوچھا وہ کون تھا جو اس بے جگری سے لڑ رہا تھا؟ ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ خیمے سے بیوی آواز دیتی ہے کہ اے سپہ سالار، جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس نے اب زنجیریں پہن رکھی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پلٹے، کہنے لگے کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی صحیح کہتی ہوں۔ یہ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ ہیں جس نے شراب سے توبہ کی اور تلوار تھام کے میدان جنگ میں چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندہ لوٹا تو خود زنجیریں پہن لوں گا۔ اب یہ زنجیریں پہن چکے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ ساتھیوں نے سہارا دینا چاہا، کہنے لگے چھوڑ دو، مجھے اس شخص کے پاس اپنے پیروں پر چل کر جانا ہے جس کی توبہ نے اللہ کی رحمت کو آسمانوں سے زمین پر نازل کر دیا۔ توبہ و استغفار میں دیر مت کیا کریں۔ کیا خبر ہم میں سے کسی ایک کی توبہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید تلاوت قرآن، نعت و بیان اور دیگر دینی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔